لباس کی بنیادی مقاصد 3 ہیں۔ سب سے پہلے تو ستر پوشی ہے، یعنی انسان کا ستر ڈھانپنا۔ دوسرا ہے زینت، اور تیسرا ہے عفت و پاک دامنی اور حیا۔ اور ان تینوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 26 میں بیان فرمایا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر۔ اے بنی آدم، ہم نے تمہارے اوپر لباس اتارا ہے جو تمہارے ستر کو ڈھانپتا ہے اور زینت ہے، اور تقوی کا لباس بہتر ہے۔ وہ لباس جو انسان کے ستر کو نہ ڈھانپ سکے، وہ لباس کے مقاصد کو فوت کر دیتا ہے۔ اسی طرح جو لباس انسان کی زینت کی بجائے انسان کے اندر قبح پیدا کرے، وہ بھی لباس کے مقاصد کو فوت کر دیتا ہے۔ اسی طرح عفت و پاک دامنی ہے۔ عفت و پاک دامنی اور حیا یہ اسلام کا اور ایمان کا بنیادی حصہ، بنیادی جز ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان۔ ایسا لباس جو انسان کو گناہوں اور معاصی سے نہ روک سکے، تو وہ لباس تقوی کے مقصد کو پورا نہیں کرتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زینت کے حوالے سے فرمایا سورہ اعراف کی آیت نمبر 31 میں، جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ اے بنی آدم، ہر مسجد کے پاس زینت حاصل کرو۔ اور یہ اسلام سے پہلے مشرکین مکہ کا یا اہل عرب کا یہ طریقہ کار تھا کہ وہ قریش کے علاوہ باقی سارے عرب ننگے ہو کے خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، اور وہ اس کو اپنا اعزاز سمجھتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے، ان کے خیال میں یہ بات تھی کہ وہ لباس، وہ کپڑے جن کو پہنے ہوئے ہم گناہ کرتے ہیں، ان کو پہن کر ہم اللہ تعالیٰ کے گھر کے طواف نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس کام کو برا جانا اور اس کی برائی بیان کی کہ اصل میں انسان کا لباس پہننا ہی انسان کی زینت ہوتا ہے۔